مان نہیں جاگ اٹھتا پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے جس نے رب کی راہ دکھائی. اس کے لیے ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ بیعت ہو جائیں کوئی نذرانہ طلب نہیں کرتے ایک راز ہے یہ امتی کا راز ہے ملتا یہ مرشدوں سے ہے لیکن اب جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے کوئی نہ کوئی تو مرشد ہوگا نا سارے نے اپنے مرشد کو کامل سمجھا تب بیعت ہوئے نا اب سب کے مرشد کامل ہو بھی نہیں سکتے نا پھر کیا خبر کس کا مرشد کامل ہے پہلے تو اپنے پاس یہ کسوٹی ہونی چاہیے نا اگر میرا مرشد کامل ہے تو پھر تو صحیح ہے یقین ہو گیا نا ابھی تو بے یقینی ہے نا چور کو چور پہچانتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے لاہور کا چور اس کونے میں بٹھا دو پشاور کا چور اس کونے میں بٹھا دو واقف نہیں ہے ان کی نظریں ٹکرائیں گی نا تو سمجھ لے گا کہ میرا ہم پیٹی ہے ایک ولی ادھر بیٹھا دو ایک ولی ادھر بیٹھا دو ان کے دل ٹکرائیں گے نا دلوں میں نور ہوگا دل ٹکرائیں گے جب تمہارے دل میں نور آیا تو تم بڑی سرکار چلے جاؤ وہاں بھی نور یہاں بھی نور وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ٹکرائے گا نا رکت پیدا ہوگی نا جس لئے بادل سے ٹکراتے ہیں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے نا اللہ سے ٹکراتا ہے وہ رکت پیدا ہوگی نا سمجھ جاؤں گے کہ مرد کامل ہے پھر تسلی کے لیے داتا صاحب چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ رکت پیدا ہوگی ٹکراؤ ہوگا سمجھ جائیں گے ولی کامل ہے ذکر آپ کا تیز ہو جائے گا پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا اگر اس کے پاس جانے سے جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی بڑی امام پہ ہوئی تھی وہ ہوتی ہے تو تمہارا مرشد کامل ہے پھر جان جاتی ہے جانے دینا اس کو نہیں چھوڑنا کیونکہ جان کو ویسے بھی جانا ہے نا پھر تم جیسے بھی ہو پھر آپ ہی اللہ سے سارا ہو اگر تو بار بار اس کے پاس جاتا ہے بار بار جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا تو تیری عمر برباد ہو رہی ہے نا شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں ہے نا مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا اب اگر تجھے مرشد کی تلاش کرنی ہے جب تو انگلی سے اللہ لکھنا شروع کر سب سے پہلے تیرا مرشد کا حق ہے اس کو پکار کہتے ہیں مشکل میں مرشد کو پکارو اس سے بڑی مشکل کون سی ہے کو اللہ کے لیے ویزا لگوا رہا اس سے کون سی تمہارے پر مشکل آئے گی دیکھو میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے اگر وہ کامل ہوا تو وہ پہنچے گا جس کے لیے وہ مرا اس کے لیے وہ پہنچے گا نہیں اگر کوئی نہیں آتا ہے یا تیرا مرشد کوئی نہیں ہے تو پھر جس دربار سے تجھے محبت ہے اس دربار کے نقشہ لے لے کہ وہ دربار والا میری انگلی کو پکڑ کر میرے دل پہ اللہ لکھا ہے اگر کسی دربار والے سے بھی محبت نہیں ہے جاتا نہیں ہے تو حضور پاک کے روزے کوئی لے لے کہ حضور پاک کے روزے کی طرف امتی ہوں نا میں ان کا مجھے رستہ نہیں ہے میں رستہ ڈھونڈ رہا ہوں نا کوئی آئے میری مدد کرے نا حضور پاک کے روزے کو تصور کر کہ وہیں سے تجھے فیض حاصل ہو رہا ہے اگر وہاں بھی تو جو بندی ٹیپ کا ہے اپنی جیسا سمجھتا ہے تو خانے کعبہ کو لے لے نہیں سمجھے کہ خانے کعبہ سے مجھے فیض حاصل ہو رہا ہے نا تو پھر جو بھی تیرے سامنے آگے وہی تیرا مرشد ہے جو بھی تیرے سامنے اس وقت آ گیا وہی تیرا مرشد ہے شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد اللہ کو پانا نا کہیں سے بھی حاصل ہو جائے بے شک یہ اس کی اجازت ہوتی ہے اب اس کے لیے گاڑیاں جس طرح اڈے پہ جاتی ہو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ جو نقشبندی چشتی قادری یہ بھی گاڑیاں ہیں یہ وسیلے ہیں اللہ کو پہنچنے کے لیے منزل سب کی کیا ہے
یہاں سے جی ٹی ایس بھی جاتی ہے، پرائیویٹ بسیں بھی جاتی ہیں، منزل تو پنڈی ہی ہے نا۔ چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، سب کی منزل ایک ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، جو بھی دیکھتا ہے کہ انجن سٹارٹ ہے جا کے بیٹھ جا، کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں نقشبندی پہ بیٹھ، چشتی بیٹھ، جس کا انجن سٹارٹ دیکھ اس پہ بیٹھ جا، لیکن اگر گاڑی چل رہی ہے اس میں تو بیٹھے تو پھر تو اتنی کوشش کرے گا تو زخمی ہو جائے گا نا، پھر تو مجرم ہے نا۔ اگر تیرے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے تو پھر تیرے لیے تیرا مرشد کافی ہے، وہ اللہ والا ہے، باقی منزل وہی تجھے، اگر وہ نہیں تو کسی طرف بھیج دے گا نا۔ اگر تیری گاڑی چل نہیں رہی ہے تو کسی بھی گاڑی پہ بیٹھ جا، تو مجرم نہیں ہے۔ ہم تمہیں بیعت نہیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں روشن ضمیر بنا رہے ہیں۔ جب تم روشن ضمیر بن جاؤ گے نا، کسوٹی تمہارے پاس آ جائے گی نا، پھر تم مرشد کی تلاش میں نکلو گے نا، تو پھر جو بھی ملے گا اللہ والا ہی ملے گا نا۔ بھئی یہاں کہتے ہیں نقشبندی، چشتی، قادری، یقین کرو وہاں کہنا جرم ہے، وہاں تو سارے اللہ کے دوست ہیں، وہاں نقشبندی کیا تو چشتی کیا، وہاں تو سارے ایک ہی جسم کے بال ہیں۔ یہاں علیحدہ علیحدہ ہیں، وہاں سارے ایک ہیں، ایک بال کو کھینچو گے تو سب کو تکلیف ہوگی۔ میرا شاہی، میرا شاہی، نعرہ سرفراز، سرفراز، سرفراز۔ اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک یہ تمہاری مخلوقیں جاگ نہیں اٹھتی ہیں۔ انشاءاللہ پکارو گے تو انشاءاللہ پہنچیں گے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جب معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے پہلے سارے کام پنچایتیں کرتی ہیں، جب پنچایتیں گڑبڑ ہو گئی پھر براہ راست سودا کرنا پڑتا۔ یہ کام مرشدوں کا تھا، عالم ربانی کا تھا، یہ گڑبڑ ہو گئے۔ جب یہ گڑبڑ گئے ہم کدھر جائیں؟ ہم اب اللہ سے رابطہ، اسے امداد طلب کریں، اور یقین کرو اب کوئی دوزخ میں جائے یا دہشت میں جائے ہمیں کیا غم ہے، ہمیں کیا افسوس ہے۔ اگر غم ہوگا تو تمہارے نبی کو ہوگا جس کی امت ہو۔ ہم تمہارے اللہ کے درمیان ایک ایجنٹ ہیں۔ ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ پہلے گاڑی بیچنے والے کو راضی کرتا ہے، پھر خریدنے والے کو راضی کرتا ہے۔ پہلے تو تمہیں راضی کریں گے نا، پھر اس کو راضی کریں گے۔ اب اس ایجنٹ کو کیا ملے گا؟ جب دونوں فریق راضی ہو گئے تو کمیشن ملے گا، پیسے ملیں گے نا۔ تو ہمیں کیا ملے گا؟ دونوں فریق راضی ہو گئے تو بس جو تمہارے اندر اللہ اللہ ہوگی ہمیں اس کا کمیشن ملے گا نا۔ ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا۔ اللہ، اس کے لیے اپنی قسمت آزماؤ۔ اگر اللہ اللہ اندر چلا گیا تو دعا دے دینا نا، اگر نہ گیا تو جیسے ہو ویسے تو ہو ہی نا، 5 سال پریکٹس کر کے دیکھو نا۔ ہر آدمی سوچتے اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان ہے، کیوں؟ بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیوں؟ اسی پہ خوش ہونا۔ اور دوسرے سے کہتے کیا حال ہے؟ بڑا کرم ہے، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہ بڑا کرم ہے، کیوں؟ میں اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس